بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں اظہر علی آبدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی کی جانب سے اسپیشل ٹرانسمیشن بہت ہی اہم موضوعات وقت کی ضرورت اس وقت جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، یقیناً ٹاپک ایسا ہے جو ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے۔ موضوع کیا ہے یہ ہمیں ان ڈیٹیل بتائیں گے اظہر علی آبدی صاحب۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ۔ امام حسین علیہ السلام کے چہلم اور اربعین کے دن یہ چل رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی فکر کا چرچا ہے۔ تو ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ فکر حسینی نے انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب کیے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے اقدام نے، آپ کے جہاد نے، آپ کے قیام نے، اور جو آپ کی مساعی جلیلہ تھیں اپنے دور میں، وہ آنے والے وقت پر کس طرح، آنے والے زمانوں پر کس طرح اثر انداز ہوئیں اور انہوں نے مختلف معاشروں کی شکل بدلی یا ایک خاص شکل عطا کی، اس پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مہمانوں کا تعارف کروائیے۔ جی ہمارے ساتھ پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ موجود ہیں۔ آپ ایک اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور سچ ٹی وی پر تو آپ کا اکثر آنا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی اسکالر موجود ہیں، محترمہ رضا بطول صاحب، اور آپ بھی سچ ٹی وی پہ تشریف لاتی رہتی ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ، بھی ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے تقاریب، محافل، مجالس، اور سب سے بڑھ کے جو اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا ایونٹ جو پچھلے کوئی 20 سال سے ایک عالمی ایونٹ کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، وہ امام حسین کا چہلم اربعین میں مشی یعنی واک جو اس وقت عراق میں جاری ہے۔ اور ہم عام طور پر جب بیان کرتے ہیں تو مبالغہ کرتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، لاکھوں لوگ ہو گئے، کروڑوں ہو گئے، لیکن یہاں مبالغہ نہیں ہے۔ تمام عالمی خبر رساں ایجنسیز نے بتایا کہ اس دفعہ نہیں بلکہ پچھلے 15-20 سال سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی 20 سے 30 ملین یعنی 2 کروڑ سے 3 کروڑ لوگ نجف اور کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اتنے تعارف کے لیے اور اس پروگرام میں جو آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس پہ بات کرنے کے لیے کہا، اس کے لیے میں آپ سب کی اور سچ ٹی وی کی اور پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں۔ میں اپنے لیے آبدی صاحب اور مہوش میں اپنے لیے اس کو ایک بڑی سعادت سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان ہستیوں کو یاد کرنے اور ان کی سیرت اور کردار پہ بات کرنے اور ان کے فلسفے پہ غور کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے ہمیں مجھے ایسے پروگراموں میں مدعو کیا جاتا ہے تاکہ ہم نئی نسل کو بتا سکیں، ہم وہ شمع ان کے ہاتھ میں دے سکیں جس کی روشنی میں شاید ہم اپنی منزل کو پالیں، جو دنیا کی منزل بھی ہے اور جو آخرت کی منزل بھی ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جیسے آپ نے پروگرام کے انٹرو میں بتایا ہے کہ جو انسانی معاشرہ ہے اس میں مد و جزر آتے رہتے ہیں۔ قوموں کی زندگی گردش شام و سحر کے فلسفے سے عبارت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ انسانی ذہن جو ہے صرف وہی حقائق قبول کرتا ہے جو اس کے دل کے قریب ہوتے ہیں، جو اس کے مسائل کا حل ہوتے ہیں۔ اگر اربعین میں آج کل لوگ زیادہ، آپ جتنی خبر رساں ایجنسیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعلیمات لوگوں کے لیے کشش کا باعث بن رہی ہیں جو ان ہستیوں سے وابستہ ہیں۔ اور میں خود تو وہاں نہیں جا سکی کبھی، لیکن یہ ہے کہ اسی ہفتے میری وہاں پہ کچھ لوگوں سے جو وہاں پہ اس وقت بھی میں سفر ہے، انہوں نے میرے ساتھ ویڈیو کال ایک شیئر کی اور انہوں نے مجھے وہ دکھایا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ آج کی دنیا کے لیے معجزات ہیں کہ لوگ کیسے جوک در جوک اتنا لمبا سفر پیدل طے کر رہے ہیں، اس میں ضعیف لوگ بھی ہیں، ناتواں لوگ بھی ہیں، معذور لوگ بھی ہیں،
خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یعنی کوئی طبقہ ایسا نہیں، کوئی ایسا ہمارے انسانی معاشرے میں سے، اور صرف مسلم ہی نہیں، نان مسلمس بھی ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ان تعلیمات میں یا ان کے فلسفے میں، ان ہستیوں کے فلسفے میں کوئی کشش، کوئی رمق اس دنیا کے مسائل کا، آج کی دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے. تو لوگ اس دیکھیں شمع جہاں جلتی ہے وہاں پروانے ارد گرد ہوتے ہیں. میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ ایک شمع جل رہی ہے جس کے ارد گرد آج کل یہ پروانے اکٹھے ہو رہے ہیں. جی بے شک بے شک. محترمہ رضا بتول صاحبہ، بہت خوبصورت معنی گفتگو کی پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ نے کہ آج کا دور ہم دیکھتے ہیں تو ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نفسا نفسی کا دور ہے، کسی کے پاس وقت ہی نہیں. کوئی کسی کو اگر کہے کہ مجھے آپ کے چند منٹس چاہیے تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اس وقت مشکل ہے. لیکن یہ کیا معجزہ ہے کہ اس وقت کروڑوں لوگ نجف سے کربلا، بصرہ سے کربلا، ایران کے مختلف شہروں سے کربلا، عراق کے مختلف شہروں سے، مڈل ایسٹ کے شہروں سے، اور پھر باقی دنیا سے تو آ ہی رہے ہیں. یہ بات، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2 کروڑ یا 3 کروڑ لوگ جو ایک 24 گھنٹے کی روٹیشن میں وہاں پر ہوتے ہیں، باقی کروڑوں لوگ ان کے علاوہ ہیں جو نارتھ امریکہ سے آسٹریلیا تک اور جاپان سے افریقہ تک، وہ اپنے اپنی جگہوں پر امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدی صاحب آپ کا، مہوش آپ کا اور سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اتنے خوبصورت موضوع پر انہوں نے مجھے گفتگو کرنے کی توفیق دی. اور یہ واقعاً بہت بڑی سعادت ہے کہ عشق امام حسین علیہ السلام میں کچھ کلامات اگر ہماری طرف سے شامل ہو جائیں صدقہ جاریہ کے طور پہ. جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ سفر عشق کہ جو نجف سے کربلا نہیں ہے، پیادہ روی جس کو کہا جاتا ہے، بلکہ یہ سفر عشق ایسا ہے جو ہر جگہ پر اپنی عقیدت کے ساتھ رواں دواں ہے. تو میں اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت قول یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي حَرَارَةٍ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو قتل حسین ہے یہ ایک ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں میں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. یہ مومن کے دلوں کو تب ہی سکون دے سکتی ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور شاف روز جزا بی بھی وہاں پر موجود ہوں گی. تو یہ جو سفر عشق ہمیں رواں دواں نظر آتا ہے نا، یہ تو ایک پروردگار عالم کی بہت بڑی عطا ہے. میں کہتی ہوں عشق حسین در حقیقت عطائے خدا ہے. اس میں توحید کی شناخت بھی ہے، اس میں رسالت کی شناخت بھی ہے، اس میں ولایت کی شناخت بھی ہے کہ کس طرح سے ایک ولی خدا کو عشق محبت اہل بیت میں ایک تو اپنی دنیا کو چھوڑ کر قربانی دی امام حسین علیہ السلام نے، پھر دوسرا وہ عشق کیسے انسان کے دلوں میں اتر رہا ہے. اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ مومن کی 5 نشانی ہیں. اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت کربلا انجام دے. 40 امام حسین پہ کربلا پہنچے. اور میں کہتی ہوں عجیب عشق ہے. آغا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لوگ 1 منٹ بھی کسی کے لیے نہیں نکالتے نا، لیکن لوگ جوک در جوک مشکلات کو برداشت کر کے نجف سے کربلا جا رہے ہیں. اور ان کا عقیدت تو ایک ہدف ہے نا، کربلا پہنچنا. لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں بھی ڈیفرنٹ ایریاز میں اور کنٹریز میں لوگ جو چند قدم چل رہے ہیں اور وہ جو اذیت انہیں مل رہی ہے، فلسفہ کیا ہے؟ عشق حسینی. مطلب آپ جہاں پر بھی موجود ہیں چند قدم قربتاً اللہ چل کے رضائے حسین کو پانا، عطائے حسین کو پانا. تو یہ جو مولا امام حسین علیہ السلام کا عشق ہے، امام کے ساتھ جو مودت ہے، جو ولا ہے، یہ چاہت تا روز محشر تک قائم رہے گی. کیونکہ رسول خدا نے فرما دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسی حرارت ہے، اور حرارت کبھی بجھ نہیں سکتی، لا تباردا، وہ کبھی بھی فراموش نہیں ہو سکتی. اور یہ محبت حسین ابن علی، عشق حسین ابن علی پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. خاتون نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ شفا ملتی ہے ان کے در سے، اور ایک معجزہ ہے. میں آج سے اگر آغا صاحب بیان کرنا چاہوں، 9 سال ہو گئے مجھے اربعین کا سفر کرتے ہوئے. انشاءاللہ کہ پروردگار عالم دوبارہ توفیق دے جانے کی. مجھے ایک چیز کا یقین نہیں آتا تھا کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن کوئی کسی کو اذیت نہیں دے رہا، دھکا بازی نہیں ہے وہاں پہ. یہاں تک کہ حرم امام حسین میں پہنچ کے بھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ آپ بہت بڑے کراؤڈ میں آ گئے.
بہت بڑی تعداد میں آ گئے. ایسے لگتا ہے کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت آپ کے لیے ہے, مولا آپ کا استقبال کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ زائر حسین کے قدم زمین پر نہیں بلکہ ملائکہ اور فرشتوں کے پروں پر ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ, آپ دونوں اسکالرس کی بے انتہا خوبصورت گفتگو. ہم امام حسین علیہ السلام نے جو اقدار روشن کی یا جن کو ریوائیو کیا یا اسلامی اقدار کو جس طریقے سے انہوں نے ایک بہت مضبوط شکل میں پیش کیا, اس پر تو گفتگو ہوگی, ہمارے پاس وقت ہے, لیکن وہ ابھی وہ جو 40 کا ایک دور حاضر میں عصر حاضر میں سلسلہ ہے, اس کی خوبصورتی پر گفتگو ہو رہی ہے. آج کے انسان کے مسائل جو بے انتہا ہیں, معاشی مسائل, معاشرتی مسائل, تعلیمی مسائل, نفسیاتی مسائل, گھر کے مسائل, باہر کے مسائل, ہر طرف سے مسئلے مسائل میں جکڑا ہو, تو اور پوری دنیا کا یہ حال ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس کا واحد حل کیا ہے, تو کہیں پر معاشی حل پیش کیا جاتا ہے, کہیں پر معاشرتی حل پیش کیا جاتا ہے, کہیں پر کہتے ہیں نفسیاتی سکون چاہیے, باہر کی دنیا کیسی ہو. لیکن سب کا اگر تمام جو حل پیش کیے جاتے ہیں ان کے لیے اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے تو وہ ہے محبت. کہ اگر انسان ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں تو 90% مسائل تو وہیں پر حل ہو جائیں. یہ ہمیں معاشرہ وہاں 40 میں نظر آتا ہے. نجف اور کربلا کے درمیان کا جو 80-85 کلومیٹر کا ایریا ہے, کہ انسان کو جو ضرورت ہے, اس کو اگر ہم ایک سفر زندگی سمجھیں کہ جو نجف سے شروع ہوا اور کربلا پر زیارت امام حسین اور امام حسین کے گنبد کو دیکھ کے یا زیارت کر کے ختم ہوتا ہے, تو اس کو اگر تمثیل دیں ہم اس زندگی کے سفر سے, تو انسان کی جو بھی ضرورت ہے اس 80 کلومیٹر کی جو روڈز ہیں 2, اس میں موجود ہے. انسان کو بھوک لگی ہے, طرح طرح کے کھانے موجود ہیں, انسان تھکا ہوا ہے, خدمت کے لیے لوگ پاؤں دبا رہے ہیں اور وہ اپنا فخر محسوس کرتے ہیں, مساج کر رہے ہیں. انسان کو آرام کی ضرورت ہے تو وہاں بستر لگے ہوئے ہیں. یعنی جو ایک ضرورت ہے, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ زائر حسین سے اور انسانی معاشرے سے محبت کر رہے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ محبت سے ساری چیزیں اور عشق سے ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں, تو کہاں ایسا ہوتا ہے؟ تو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 80-85 کلومیٹر کا جنت ارضی ہے اس کو دیکھ لیجئے. جی دیکھیے, آپ نے بڑے خوبصورت پہرائی میں وہ منظر کشی کر دی جو اس وقت وہاں پہ حالات ہیں. تو اس میں ایک میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی ضرور کہ دیکھیے ماڈرن ورلڈ جو ہے نا, اس کو ریلیجیس ٹورزم کا نام دیتی ہے. اور اس کو, اور یہ تقریباً دنیا کا جتنے بھی معاشرے ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کسی نہ کسی صورت میں یہ موجود ہے. جیسے جوز ہیں تو وہ اپنی دیوار گریہ کے لیے جاتے ہیں, جو ہمارے عیسائی ہیں وہ مسیح بھائی ہیں وہ اپنے ویٹیکن سٹی ان کا ایک ہے. اسی طرح سے جو ہمارے ہندو ہیں ان کے لیے بہت سارے وہ اپنے ان کے مندر ہیں اور وہ اپنے اشنان اور اس کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح سے سکھ ہیں تو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ان کا گردوارہ صاحب میں, پنجا صاحب میں آ کے اپنی. اسی طرح سے دنیا کے ڈیفرنٹ مذاہب کے اندر یہ تصور تو موجود ہے. اصل میں یہ جو تصور ہوتا ہے, بریک لینا ہے, بریک کے بعد آپ کی گفتگو انشاءاللہ ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین, بہت ہی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری, آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ذکر حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ جی وقفے سے قبل پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ اس جو میشی یعنی واک کی اہمیت بیان فرما رہی تھیں کہ کس طرح وہ ایک سمبولک نیچر اختیار کر گیا ہے معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, ہم جب کسی ریلیجیس سیریمنی کی یا ریلیجیس گیدرنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ ایک روحانی کیف اور انسان کی اخروی نجات اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہاں وہ تو ہے ہی, اس کے بارے میں تو ابھی ہم مزید بات کریں گے. وہ تو خود ختم مرتبت نے بتا دیا کہ
امام حسین علیہ السلام شہزادہ جنت ہیں، سردار جنت ہیں، بالکل، تو ان سے محبت اور ان کی پیروی کے بغیر تو جنت کا اصول اور اخروی نجات کے اصول کا تصور ہی ممکن نہیں۔ لیکن ابھی ہم خود اس معاشرے اور اس دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام کا اربعین سماجی حوالے سے، معاشرتی و معاشی حوالے سے ایک جنت کی نظیر پیش کر رہا ہے۔ بالکل، میں اسی پہ بات کر رہی تھی کہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر جو مذہب کے ساتھ یا ریلیجیس ٹورزم کے ساتھ یہ جو حقائق اور جو روایات وابستہ ہیں، اسی کے حوالے سے، اسی پیرائے میں یہ بیان کر رہی ہوں کہ دیکھیے وہ ان ہستیوں کے جو فلسفی ہے، جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے روشنی میں ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس میں فرق کیا ہے، یہ منفرد کیسے ہے؟ یہ منفرد اس حوالے سے ہے کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو بھی تعلیمات دی ہیں اور جتنے بھی بزرگ اس رستے میں موجود ہیں، جن کی زیارات موجود ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان کے فلسفے کو لے کے وہاں کے لوگ چل رہے ہیں، اور ایسا اب اس وقت دنیا میں بہت کم ہو رہا ہے، اور یہی ایک بات ہے جو کہ ان ہستیوں کو منفرد بنا رہی ہے۔ میں بہت آسان پیرائے میں بہت ہی عام فہم مثالوں کے ساتھ اپنی گفتگو کرتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے عام لوگوں کی دلچسپی کے مطابق بات کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں بالکل آسان پیرائے میں بیان کرتی ہوں کہ یہ جو ان کی تعلیمات ہیں، ہمیں اس وقت دیکھیے، اس وقت حق بات کہنے کی جرأت اور حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہے، اور وہ جرأت اور حوصلہ جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا فلسفہ دیکھتے ہیں، ان کی لازوال قربانی کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس میں ہمیں ملتا ہے، جس سے ہماری نوجوان نسل اس طرح سے روشناس نہیں ہے، ایک محدود طبقے کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم میں وہ جرأت اظہار ہو، ہمیں حق اور سچ بات کہنے کا حوصلہ ملے، تاکہ ہم وہ بات کہہ سکیں جو کہ درست ہے، اور سچ کو سچ کہنا اور غلط کو غلط کہنے کا کہ اگر اخلاقی جرأت نہیں ہے تو پھر یہ تعلیم، یہ نظام، یہ سسٹم، یہ معاشرہ، یہ ساری چیزیں بے فائدہ ہیں، بے اثر ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ نے حالات بیان کیے اس وقت، کہ اس وقت وہاں پہ لوگ جوک در جوک کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ان کی تعلیمات کو پڑھ کے آئے ہیں، وہ ان کو سمجھ کے آئے ہیں، وہ ان کی محبت میں آئے ہیں، اور ان کی تعلیمات سے جب متاثر ہوئے ہیں، یہ سب سے منفرد بنا رہی ہے چیز ان کو۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے پیدائشی طور پہ، جیسے ہم سب بورن مسلمس ہیں، ہماری عقیدت تو ہونا قدرتی بات ہے، ہم جس بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں اس میں ہماری بچپن کی تربیت کا، تعلیم کا بہت اثر ہوتا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے، معجزہ تو یہ ہے کہ آپ اس میں سے نہ بھی ہوں اور آپ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوں، اور آپ کو خدا نے یہ سعادت بخشی ہو کہ آپ ان کی تعلیمات کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہوں، یہ معجزہ ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ جو ہے میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ بے شک محترمہ رضا بطول صاحبہ، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو جس طرح سے خود رسول پاک نے ایک محبوب شخصیت بنا کے پیش کیا، بچپن میں ہی آپ کا تعارف پوری امت مسلمہ کو کروایا، پوری انسانیت کو کروایا، وہ بھی ایک دیباچے کے طور پر یا کربلا کی اس تحریک کے ایک انٹروڈکشن کے طور پر بہت اہم بات ہے کہ خود ختم مرتبت کہ جو انسانیت کے لیے ایک محبت کا پیغام اور ایک نجات کا پیغام لائے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا فرزند، یہ میرا نواس ہے، جو ایک ایسا انقلاب برپا کرے گا کہ اگر اس کی پیروی کریں گے تو دنیا اس اخروی نجات کی جانب جائے گی۔ بہت خوبصورت سوال ہے عابدی صاحب آپ کا کہ یہ جو ذات حسین ابن علی علیہ السلام ہے، ان میں اگر کوئی تربیت، کوئی خوبصورت پیغام یا کوئی حسن نظر آتا ہے تو وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے، اس آغوش کا اثر ہے کہ جو رسول خدا کی جانب سے امام حسین کو ملا۔ لیکن جب بھی ہم کسی ذات پہ گفتگو کرتے ہیں نا، تو بہت ضروری ہے کہ وہ جو ذات کمال تک پہنچی ہے یا اس کو جو عزتیں نصیب ہوئی ہیں، جو فضیلتیں نصیب ہوئی ہیں، اس کی اپنے ظرف کا کیا کمال ہے، اپنے وجود کا کیا کمال ہے۔ تو خود ذات حسین ابن علی پر اگر نگاہ کی جائے تو یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں تو کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ جو تعلق ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ نبی خدا ہیں، رسول خدا ہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اتنا خوبصورت جملہ یہاں پہ علامہ قرائتی کہتے ہیں
کہ یہ جو حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول خدا کیا کہنا چاہتے ہیں. حسین مجھ سے ہے جب تک کربلا نہیں ہوئی تھی، تب میں حسین سے ہی تھا، لیکن کربلا کے بعد 61 ہجری کے بعد میں حسین سے ہوں. مطلب میری بقا، میرا وجود، میری اطاعت، میری شناخت حسین ابن علی کی ذات سے ہے. آج جو کربلا جوک در جوک لوگ جا رہے ہیں وہ صرف شیعہ نہیں ہیں، بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں. میری خود بہت ساری فرینڈز ہیں جو کرسچن ہیں لیکن وہ جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو عشق ہے، وہ جو ولا ہے، وہ جو پہچان ہے انسانیت کی. خدا کہتا ہے میں محسن انسانیت تھا، میری شناخت نہ ہو سکتی اگر میں ذات حسین ابن علی علیہ السلام کو نہ پیدا کرتا. ہاں، میں محمود تھا تو میں نے محمد کو بنایا، میں اعلیٰ تھا تو میں نے علی ابن ابی طالب کو بنایا. مطلب خدا کی صفات الہیہ کی پہچان آل محمد ہے. ہاں، اب وہ کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کاش یہ مطلب دنیا سمجھ جائے تو تفرقے ہی نہ رہیں. مطلب محمد مصطفیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا کے بعد میں حسین علیہ السلام سے ہوں اور حسین مجھ سے. یہ جو شناخت حسین ہے یہ رسالت سے ہے، اور رسالت کی شناخت حسین یہ ابن خود علی علیہ السلام سے. اقبال نے، علامہ اقبال نے اس کو اس طریقے سے کہا تھا کہ بحر حق در خاک و خوں غلطی دے است، پس بنائے لا الہ گردی دے است. یعنی امام حسین علیہ السلام واقعی آپ توحید کی شناخت ہے. جی بے شک بے شک. میرا خیال ہے منقبت کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ کیجئے، سنتے ہیں خوبصورت سی منقبت. جی. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں. لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا. لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا. تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں. کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں؟ کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں؟ ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں.
लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं, किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। मेरे ख्यालों ख्वाब में हुसैन ही हुसैन है। मेरे ख्यालों ख्वाब में हुसैन ही हुसैन है। तो यकीन में गुमान में हुसैन सा कोई नहीं, यकीन में गुमान में यकीन में गुमान में हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज बहुत ही अहम टॉपिक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आब्दी साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी, हमारा मौजू तो है फ़िक्र हुसैनी के मुआशरे पर असरात, लेकिन हम ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, अक़ीदत से, जज्बात से मग़लूब हैं, और उस जो अभी दौरे हाजिर का इवेंट है उसी पर गुफ्तगू जारी है, और उसी के सारे पहलू अभी तमाम हम बयान नहीं कर पाए कि ये क्या मौजज़ा है ऐसे कि 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग एक जगह पर जमा हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, अभी ये बात हो कि कहीं पर भी 200-400 लोग, 500 लोग, 1000 लोग इकट्ठे हों तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, ग्रुपिंग हो जाती है, और लेकिन वहाँ पर 2 से 3 करोड़ जमा हैं और सबकी मंजिल एक है, सबका इश्क एक है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये तो है ही है। और फिर बाकी, खुदा करे कि बाकी दुनिया में भी इंस्पायर होके हम ये कर सकें। बाकी दुनिया अभी हम इंतज़ार में है कि जगह जगह इसी तरह हो। इज्तिमात तो होते हैं लेकिन वो कैफियत नहीं है। अब हम अगर अपने मौजू की तरफ आ जाएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या समाज पर, मुआशरे पर क्या असरात मुरतब किए, कौन सी अक़दार को ज़िंदा किया, तो एक मुआशरे को चलाने के लिए जितनी अक़दार चाहिए, यकम से 10 मुहर्रम ख़ास तौर पर से इस अशरे में इमाम हुसैन ने सब एग्ज़िबिट कर दी। बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ कुछ उनका ज़िक्र हो, मैं सिर्फ एक कद्र का ज़िक्र करूँगा, फिर आप जो हमारे स्कॉलर्स हैं यहाँ पर वो इंशाअल्लाह उस पर बयान करें कि मालूम है कुछ तो खून होना है, मालूम है कि उन्होंने खानवादे अहले बैत को तहे तेख करना है, तो अब तो मार्का ही मार्का है ना, कुछ तो खून है। सुबह के वक्त इमाम हुसैन को आपके साथी कहते हैं कि स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि हम हमला कर दें पहले और
اور شاید اس میں ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، میں جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا. بالکل ایسا اب یہ جو ایک جملہ تاریخ کے ماتھے پہ ثبت ہے کہ اس وقت بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کشت و خون کی جنگ کی ابتدا وہ نہیں ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ بغیر کشت و خون کے مسائل حل ہوں. اور دوسری طرف عمر ابن سعد ہے جو پہلا تیر پھینک کر کہتا ہے کہ گواہ رہنا اور یزید کے سامنے میری گواہی دینا کہ پہلا تیر میں نے چلایا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے عابدی صاحب، میں بین الاقوامی تعلقات کی طالب علم ہوں اور میں اس پیرائے میں چیزوں کو، اس تناظر میں چیزوں کو دیکھتی ہوں. سوال تو بالکل ریلیٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مڈل ایسٹ کے اوپر میرا کام ہے، میری تحقیق ہے. یہاں کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ معاشرے میں بتدریج چینج دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور میں حق کی آواز بلند کی، پھر آپ ریاست مدینہ کا قیام، پھر اس تناظر میں جب آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو اس میں شخصیات نے تاریخ کے اوپر جو شخصیات کے اثرات ہیں اور پھر اس کے اثرات جو معاشروں پہ مرتب ہوئے، وہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، ایک بڑی دلچسپ سبق ہے اس میں آج کی دنیا کے لیے بھی. کیونکہ اس وقت جو فلسطین کے حالات ہیں، میں بیچ میں سے ساری چیز نکال کے میں فوراً نقطے کی طرف آؤں گی کہ فلسطین کے جو حالات ہیں وہاں پہ انسانیت کا کون سا ایسا اصول ہے جس کو پامال نہیں کیا گیا. وہاں پہ بچوں کا قتل ہے، عورتوں کا قتل ہے، عصمت دری ہے، اور نوجوانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے. جو زندگی برقرار رکھنے کے لیے جتنی سہولیات ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. یعنی کون سا ایسا ظلم ہے جو وہاں پہ روا نہیں رکھا جا رہا. ہسپتال ختم کر دیے گئے، تعلیمی ادارے ختم کر دیے گئے. یعنی جو آج کی دنیا ہے، ماڈرن دنیا ہے، مذہب سے بھی بالا تر ہو کے دیکھیں، جو آج کی ماڈرن دنیا ہے، UN کی آپ چارٹر کو دیکھ لیں، اس کے بھی سارے جتنے بھی وہاں پہ جتنے بھی ان کے اصول ہیں، جتنی بھی ان کی ریزولوشنز ہیں، ان کو ایک سائٹ پہ کر دیا گیا ہے. اور اس دفعہ تو خود اپنے جتنے عہدیداران ہیں وہ چیخ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، اب ایک طرف تو انسانیت یہ ہے، دوسری طرف اب لوگ دیکھنے لگے ہیں، تلاش کرنے لگے ہیں تاریخ میں سے ان مثالوں کو کہ وہ کون ہے جب اس طرح کا ظلم روا ہو تو آواز بلند کی جائے. بہت اچھا ریلیٹ کیا آپ نے، بہت اچھا. میں تو اس پیرائے میں، اس تناظر میں دیکھ رہی ہوں. یہ آپ چھوٹی چیزوں سے اوپر ہو کے دیکھیں، ذرا بڑے اگر ایک آپ وائڈر لینس کے ساتھ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس وقت دنیا ان ہستیوں کو پڑھ رہی ہے، ان ہستیوں کو دیکھ رہی ہے جنہوں نے اس طرح کے حالات، جب ہر طرف مایوسی ہے، ہر طرف ظلم ہے، کہیں سنوائی نہیں ہے، تو آواز کیسے بلند کرنی ہے. بالکل. اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک مثال ہیں. اور اس کے بعد یہاں ختم نہیں ہوتی کہانی. آپ کی تائید میں ایک بات کروں کہ اس وقت جو یہ مشی ہو رہی ہے، واک ہو رہی ہے نجف سے کربلا، تو سب سے زیادہ پرچم جو ہیں اس وقت فلسطین کے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کروڑوں لوگ فلسطین کے بالکل. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ واک تو ایک ہے، حصہ ہے، ایک ہم اس کو ریلیجس ٹورزم کا میں نے ابتدا وہاں سے کی تھی، لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کہ پرچم وہاں کون سے لہرا رہے ہیں. آپ وہاں پہ بات کس کی جا رہی ہے، کس کو یاد کیا جا رہا ہے اس پیرائے میں کہ آج کی دنیا ان کو پکار رہی ہے. دنیا کا کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر فرد پکارے کا حسین ہمارے ہیں. تو یہ کیوں پکار رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو ان کی تعلیمات میں، ان کے کردار میں ان مسائل کا حل نظر آ رہا ہے. وہ جرأت اظہار نظر آ رہی ہے کہ حق کیا ہے. کیونکہ دیکھیں، نیکی اور بدی رب نے کہا ہے کہ موجود ہے اس دنیا میں، اور آپ نے کس طرح سے نیکی کا ساتھ دینا ہے، کس طرح سے بدی کو رد کرنا ہے، یہ تعلیمات دیں. کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ جو ایک جملہ ہے نا کہ میرے جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ سیاست کا، آج کل کی سیاست کا بنیادی نقطہ ہے. اور اس نقطے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ فلسفی ہے. یہ بہت آپ نے ایک اہم قدر یاد کرائی کہ وہ لوگ جو لرنڈ ہیں، جو اہل علم ہیں، جو علم میں سب سے اوپر ہیں، وہ کسی ایسے کی بیعت نہیں کر سکتے کہ جو جاہل ہے، جو بد کردار ہے. بہت بہت خوبصورت. محترمہ رضا بطول صاحبہ، قدروں کی بات ہو رہی ہے، سماجی اثرات کی بات ہو رہی ہے. مجھے افتخار عارف کا ایک شعر بہت زیادہ پسند ہے کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا،
मगर तुम्हारे बाद ظالموں کا ڈر نہیں. ظالموں کا ڈر. یہ ظلم کے خلاف اٹھنا خواہ آدمی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اور ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ظلم کی نیچر میں کمزوری ہے اور مظلوم کی آواز میں مضبوطی ہے. یہ ہمیں حسین نے سکھایا کہ 1400 سال پہلے آج یزید کہیں بھی نہیں ہے لیکن ہر طرف حسین ہی حسین. عابدی صاحب، آپ کا ایک جملہ میرے ذہن میں بیٹھ کے، آپ نے ابھی سٹارٹنگ میں کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا اصحاب کے درمیان میں یہ جملہ کہنا کہ جنگ ہماری طرف سے، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی. تو یہاں سے جو فکر حسین ہے نا، جو ہمارا ٹاپک ہے، میں اس پہ اگر بات کروں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ان کو ایک اس کے مقابلے کے لیے میدان میں لایا گیا اور کہا کہ اژدہا کا ایک مقابلہ ہے اور اگر آپ کے پاس جادو ہے یا آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ اس کو ظاہر کریں، تو حضرت موسیٰ سے پہلے کہا فرعون نے کہ آپ اپنے جادو کو ظاہر کریں. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، ہمیشہ تاریخ میں جواب رقم ہوتے ہیں، سوال رقم نہیں ہوتے. تو کہا پہل آپ کریں، بعد میں ہم جواب دیں گے. تو حضرت موسیٰ کا یہ جو جوابانہ انداز میں ان کو پھر اژدہا اپنے عصائے موسیٰ کا نکلنا اور روشنی کا نکلنا، یہ سب تاریخ میں رقم ہے نا. سوال کسی کو یاد نہیں، جواب تاریخ میں رقم ہے. امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں سب سے پہل نہ کرنا کیا بتا رہا ہے کہ مولا حسین بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں اس فکر کو اجاگر کرنے آیا ہوں جو یزید اور حسین میں فرق کو واضح کر رہی ہے. مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ کہنا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو یہ جملہ صرف مولا اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہر دور کے ہر یزید کے لیے. ہر دور میں جو با علم با فکر وجود ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا میں بھی شام پر جملہ کہ وہ جو کربلا کا میدان تھا، عصر عاشور، شہادتیں ہو گئیں، اتنی دکھ بھری داستان کربلا میں رقم ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کا اس مقام پر بھی آ کر رضن بے قضائی و تسلیماً بے امرے، خدا کے لیے اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو سر تسلیم خم کرنا اور پھر کہنا یا رب تیرے وجود کے اور تیرے حسن کے سوا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ حسن کیسا تھا؟ میں انہی سے یہ بات ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آج جو فلسطین اور غزہ کے حالات ہیں اس میں اگر لوگ اپنے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کربلا کی جانب رخ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے معجزہ کربلا کا؟ تو یہ بہت بڑا جملہ ہے جو کربلا کی شہادتوں میں چھپا ہے. امام حسین علیہ السلام جب ساری قربانیاں دے دیتے ہیں تو ایک کلمہ حق کربلا کی زمین پر بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا. کیا مولا نہیں جانتے کہ اس کربلا کے میدان میں جو دشمنوں سے بھری ہوئی ہے، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن مولا یہ مدد کی صدا، حل من ناصر، کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ تو اس کلمے کے بارے میں علامہ طباطبائی جملہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کلمہ تا روز محشر کے لیے محسن انسانیت کی زبان سے ادا ہونے والا وہ کلمہ ہے جو دنیا کو زندہ کرے کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے ہر دور کے ہر حسین کی مدد کرنے والا؟ وقت کے امام پردہ غیبت میں، ہاں دور میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں، فلسطین کے دیکھ لیجئے، کون ہے جو مظلوم کی آنکھ کو بلند کرنے والا ہے؟ اور قرآن مجید کی وہ خوبصورت آیت جس پر میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ خدا کو کوئی بھی بلند آواز پسند نہیں ہے سوائے ایک آواز کے کہ جو مظلوم کے حق میں بلند ہو. آج اگر غزہ اور فلسطین کے بارے میں سچ ٹی وی کی جانب سے اگر یہ آواز بلند ہو رہی ہے تو یہ امام حسین علیہ السلام کے دل کو خوشنود کر رہی ہے. جو صدا انہوں نے کربلا میں بلند کی، حل من ناصر ینصرنا کی، آج ہم لوگوں کو بھی وہ صدا بلند کرنی چاہیے. کون ہے جو اس وقت کے حسین کی مدد کرنے والا؟ قدروں کی بات ہو رہی ہے جو معاشرے میں امام حسین علیہ السلام نے نافذ کی. آج ہم نجف کربلا کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم ویڈیوز میں اور خبروں میں دیکھیں خود غزہ میں اس وقت لوگ امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند کر رہے ہیں. جب بچوں کے گوشت کے لوتھڑے بمباری کے ذریعے فضا میں بلند ہو رہے ہیں اور جب لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوتی ہیں، روزانہ آپ دیکھیں کہ 200-300 شہداء ہو رہے ہیں، تو ایک امام حسینی کی طرف نظر جاتی ہے کہ آپ کا 6 مہینے کا بچہ وہاں پر آپ کے ہاتھوں میں تڑپا اور شہید ہوا. لیکن سبق وہ یہ حاصل کر رہے ہیں فلسطینی کہ دیکھیں وقت
کہ دھارے نے تمام نقش مٹا دیے، لیکن اگر ایک نقش جو باقی ہے وہ حسین کا نقش ہے۔ بے شک تو یہ جو قربانیاں فلسطینی دے رہے ہیں، اگر کوئی انہیں کہے کہ یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور اس کے مقابلے میں کوئی کہے کہ بھائی اسرائیل بہت مضبوط ہے، قربانیوں پہ قربانیاں ہو رہی ہیں، روز شہادتیں ہو رہی ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رائے گاہ نہیں جائیں گی؟ تو جواب پھر وہی حسین بالکل حسین فرمائیے گا۔ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ دیکھیں جو دین اسلام ہے، جو مذہب اسلام ہے، وہ مکمل ہو چکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے پاس موجود تھا، سنت اور حدیث بیان کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ذرا اس چشم تصور سے اس وقت کا کو اپنے ذہن میں لائیے۔ اس وقت کا جو حالات تھے اس میں بہت سارے لوگ گواہ موجود تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے۔ تو اب سبق صرف یہ باقی رہ گیا تھا کہ باہر کی اگر دنیا میں کچھ غلط ہے تو اس کے لیے جہاد کا حکم موجود ہے، لیکن اگر آپ کے اپنے اندر، آپ کے اپنی معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر بگاڑ آتا ہے تو اس کا تدارک کیسے کرنا ہے؟ بہت صحیح سوال آپ نے جی، اٹھایا، بہت اس تدارک کے لیے انتخاب کس کا کیا گیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، بے شک، کہ غلط کو غلط ہی کہنا ہے، آپ اس کو درست کسی صورت نہیں کر بہت سکتے۔ اہم نو بات، بہت مینیپولیشن۔ اہم بات آپ فرما رہی ہیں کہ چاہے بظاہر اپنے ہوں یا دوسرے لیکن ہوں، اگر وہ غلط کر رہے ہیں نام کے دیکھیں، میں اس میں حضرت سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امام حسین کے بارے میں سارے ازواج مطہرات کو یہ حکم تھا کہ ان کو رلانا نہیں ہے کسی بات پہ، ان کو بالکل ان کی دل شکنی یا ان کو رلانا نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، تو ان کے حجرے میں موجود تھے، تو اتنی دیر میں حضرت جبریل امین تشریف لائے، تو وہ کہنے لگے کہ نبی پاک نے منع کیا ہوا تھا کہ اندر کسی نے نہیں آنا۔ اتنی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ اندر جانے کی ضد کی، تو انہیں پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے ان کے بارے میں، انہوں نے انہیں اندر بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین نے جب انہیں دیکھا تو بتایا کہ آپ کا یہ جو نواسہ ہے یہ شہادت پائیں گے۔ اسی وقت انہوں نے، اور ان کو وہ جگہ بھی دکھا دی گئی، وہ مٹی بھی دکھا دی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مسلمان ہوں گے، لیکن یہ ان میں یہ شہادت پائیں گے۔ آپ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کی دل کی حالت کیا ہوگی، اور وہ سبق جو انسانیت کو پڑھنا تھا کہ آپ کے اپنے اندر میں سے اگر کوئی برائی آتی ہے، خاص طور پہ آپ کے جو سیاست ہے، آپ کی جو ریاست ہے، اس کے اندر کوئی برائی آتی ہے تو اس کو آپ نے رد کیسے کرنا ہے۔ یہ جو رد کرنے کا اور اس کو کنڈیم کرنے کا اسٹرانگلی کہ یہ بالکل غلط ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، یہ جرت، یہ جو ہے اس کی جو مثال تھی وہ قائم کرنا باقی تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے، مجھے پھر افتخار عارفی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی۔ بالکل، بے شک، اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی یہ تہذیب جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ اب سب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ہم خانم رضا بطول صاحبہ سے مزید جانے کے ڈسکشن کو ناظرین مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک فکر حسینی کے معاشرے پر اثرات، یقیناً انتہائی اہم ٹاپک، وقت کی ضرورت بھی اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، عابدی صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی محترمہ رضا بطول صاحبہ، انسانی قدروں کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی وقفے سے قبل ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، خواہ بظاہر کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن جو مظلوم کی آواز ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی، وہ تو عرش تک پہنچتی ہے، دنیا میں پھیلنا تو معمولی بات ہے۔ اور اگر ہم ایسی اقدار کی بات کریں جو امام حسین علیہ السلام سے ہمیں ملیں، اور وہ صرف زبانی نہیں ملیں، کربلا میں ہم نے دیکھا ان میں ایک حریت فکر بھی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بالکل آخری وقت میں جو خطبہ دیا یا جو بات کی، اور وہ سب تاریخ تبری ہو یا مقاتل ہوں، طبقات ابن سعد ہوں، اسلام کے دور کی جو اولین تاریخ کی کتابیں، ان میں امام حسین علیہ السلام کے خطبات سب موجود ہیں، اور اب بہت سے اسکالرز نے ان کو اکٹھا بھی کر دیا۔ تو اس میں امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر سے ایک بات کی،
اور یہ کہا کہ اگر چلو تم اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھتے اور اسلام پر عمل نہیں کرتے اور تمہیں چلو آل رسول کا اور میرے نواسہ رسول ہونے کا بھی پاس نہیں، تو کم از کم جو ایک حریت فکر ہے، جو ایک انسانی حریت ہے اور جو ایک انسانی امتیاز ہے، اس کو تو برقرار رکھو۔ عرب کی جو ایک انسانی اقدار ہیں وہ تو حریت فکر تو اپناؤ۔ یہ امام حسین کی آواز پوری انسانیت کے لیے ہے کہ کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم جو حمیت ہے اور حریت ہے وہ تو انسان کا امتیاز ہے، اس کو تو نہ چھوڑو۔ بہت خوبصورت سوال ہے عابدی صاحب آپ کا کہ در حقیقت کربلا حریت انسانیت کی صدا کا نام ہے، لیکن ہمیں معاشرے میں کہاں نظر آتی ہے؟ آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ یہ جو آج کل دور ہے اس میں خواتین کی عظمت کا بھی پاس نہیں ہے۔ آپ نے جتنے قتل و غارت کے سلسلے دیکھے ہیں، کاش ہم کربلا کو یاد رکھیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کم از کم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں۔ جو تاریخ کو پڑھتا ہے نا اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، خدا کی حقیقت کو پہچاننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ جتنے مظالم ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا آج اتنی جو عام ہو گئی ہے اور اتنے لوگ جو کھلے عام سرے عام، مطلب کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا، ہم ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں ایک چیز کی کمی ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے یا کسی انسان کا بھی انتخاب کرنا ہے تو عابدی صاحب ہمیشہ اس میں دیکھیں کہ کیا اس میں خوف خدا ہے یا نہیں۔ ہماری نسلوں میں خوف خدا ختم ہو گیا ہے، ہم کسی کی دل آزاری بہت ایزیلی کر لیتے ہیں، ہم کسی کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ وہ جو امام حسین علیہ السلام کا ایک ٹائٹل ہے نا محسن انسانیت، کاش اس پہ انسان تفکر کرے کہ کیا مطلب ہے اس کا محسن ہونے کا، اور وہ بھی پوری انسانیت کا۔ مولا نے کس طرح سے منوایا؟ علامہ قرائتی بڑا خوبصورت جملہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ان ہستیوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہم آل محمد ہیں، اور یہ منوانے کے لیے کربلا کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ان ہستیوں نے شاید کسی اقتدار کی خاطر جنگ کی؟ ایسا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے ہیں نا تو مولا کا ایک چاہنے والا تھا، مولا نے رک کے اس سے ملنا چاہا۔ جب اس سے ملنا چاہا، یہ تاریخ میں بڑا خوبصورت واقعہ رقم ہے، تو مولا سے اس نے پوچھا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں عازم سفر ہے آپ کا؟ تو آگے سے امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، نینوا کی جانب۔ کہا مولا وہ تو بڑی گرم زمین ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پہ؟ اور کہا کہ کیا آپ تنہا جا رہے ہیں کسی سفر کے ارادے سے یا کوئی مقصد ہے آپ کا؟ مولا نے کہا نہیں، میرے ساتھ میری سب بہن بھائی، میری بچیاں، میری پھوپھیاں سب ہیں میرے ساتھ۔ یہ جملہ کہنے کے بعد کہا مولا آپ نہ جائیں، ترک کر دیں۔ کہا نہیں، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اب مولا اپنی حقیقت کو آشکار کر رہے ہیں۔ ہاں، آگے سے مولا کو کہتا ہے اچھا مولا آپ ایسا کریں، اگر آپ کو تلواروں کی ضرورت ہے میں تلواریں دیتا ہوں، اگر آپ کو سواریوں کی ضرورت ہے میں سواریاں دیتا ہوں۔ دیکھیں آج کل جو ہمارے پاس موجود ہے ہم ان ہستیوں کو یہ سب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پانی کی ضرورت ہے میں آپ کو سبیلے دیتا ہوں۔ مولا خاموش ہوئے 2 لحظے کے لیے، اس نے کہا عبداللہ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم سے تمہارا وجود چاہیے۔ جب یہ کہا نا تو وہ شخص اب یہاں پہ لمحہ فکر ہے، 2 قدم پیچھے ہٹا اور پیچھے ہٹ کے کہا مولا ذرا دیکھیے میری لہلہاتی فصلیں، ذرا میرا خانوادہ دیکھیے، میرے بچے دیکھیے، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں ان سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہمراہ سفر ہو جاؤں؟ یہ جو فکر ہے نا، ہم ظاہراً علی علی کرتے ہیں، ہم ظاہراً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت میں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج غزہ اور فلسطین کیوں ظلم میں ڈوبا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، مظلومیت کے خلاف صدا بلند نہیں کر رہے۔ اب یہی وہ شخص ہے کہ جب عصر عاشور کا وقت آیا اس کی فصلیں جل گئیں، گھر جل گیا، تاریخ میں یہ واقعہ رقم ہے، اور وہ وجود جو وہ شخص تھا روتا ہوا کربلا آیا۔ اب مولا کا وجود تیروں سے پر ہے۔ حقیقت دیکھیے کہ کب جب آپ کی ضرورت ہو نا دین اسلام کو اور آپ نہ پہنچے تو بعد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں کربلا میں آیا عابدی صاحب تو کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا زخموں سے چور ہے، میں آگے بڑھا، مولا کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ مولا نے کہا نہیں،
अब तुम्हारा नाम उन 72 शोधा में नहीं है। अब्दुल्ला वो वक्त याद करो जब मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया था। अजीज़ान मोहतरम, मतलब नाजरीन सुन रहे हैं ना, आज इतनी खूबसूरत बातें खानुम ने की, ये सारी बातें इसको ब्रैकेट में सोचें। हदफ इमाम हुसैन क्या था, मकसद इमाम हुसैन क्या था, बुलाना, वो हल मिन नासिर यंसुरना की सदा में कहती हूँ नौजवान नस्ल के लिए लम्हा फ़िक्र है। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं वक्त के इमाम की नुसरत कर सकते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ हो सकते हैं। कब? जब आपकी फ़िक्र पाक होगी। हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं है महविश, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। गज़ा और फ़लस्तीन जो डूबा हुआ है ना जुल्म में, खून की नदियाँ बह रही हैं, लेकिन कोई मददगार नहीं है, क्योंकि हमारे दिलों में जज्बा ही नहीं है। रास्ते में खून हो जाए ना, कत्ल हो जाए, हम बढ़कर उसको नहीं उठाते हैं। क्यों जी? कत्ल केस है भाई, पकड़े जाएंगे। वो बेशक मर जाए, चंद कदम चल के उसकी मदद नहीं करते। आबिद साहब, आप माशाल्लाह यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं अपना वक्त निकाल कर आई हूँ, ये वक्त दे रही हैं, क्यों? ताकि दुनिया एक खुद को लम्हा फ़िक्र दे। हुसैन हुसैन कहने वाले काश देखे कि आज कौन डूब रहा है जुल्म में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही इक़दाम है ना कि जिसने दुनिया को फ़िक्र दी, और दुनिया में बहुत सी ऐसी तहरीकें उठी कि जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, आवाज़ बुलंद की और मुआशरे को एक तामीरी समत और एक मुस्बत समत लाए। खूबसूरत गुफ्तगू है, अगर आप कहें तो एक मनकबत के लिए हम दरख्वास्त करें। सबीन बिस्मिल्लाह कीजिए। शाह सवारे करबला की, शाह सवारी को सलाम, शाह सवारे करबला की, शाह सवारी को सलाम। नेज़े पे कुरआन पढ़ने वाले कारी को सलाम। शाह सवारी करबला की, शाह सवारी को सलाम। नेज़े पे कुरआन पढ़ने वाले कारी को सलाम। रात दिन बिछड़े हुओं की याद में रहना खड़े, रात दिन बिछड़े हुओं की याद में रहना खड़े। ए हज़ीं सुग़रा तुम्हारी इंतज़ारी को सलाम। ए हज़ीं सुग़रा तुम्हारी इंतज़ारी को सलाम। मुस्कुरा के पेश तेगों को किया रंगी शबाब,
तुम्हारी जान सारी को सलाम, अकबरो कासिम तुम्हारी जान सारी को सलाम, शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम। घर का घर सब लुट गया लेकिन निगाहें ना उठी, घर का घर सब लुट गया लेकिन निगाहें ना उठी, सैयदा ज़ैनब तुम्हारी पर्दादारी को सलाम, सैयदा ज़ैनब तुम्हारी पर्दादारी को सलाम। कांप उठा अर्श भी और आसमां थर्रा गया, कांप उठा अर्श भी और आसमां थर्रा गया, असग़रे मज़लूम तुम्हारी बेक़रारी को सलाम, असग़रे मज़लूम तुम्हारी बेक़रारी को सलाम, शाह सवारे करबला की शाह सवारी को। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, फ़िक्र हुसैनी के मुआशरे पर असरात। इस डिस्कशन को आबिद साहब आगे बढ़ाते हैं। जी, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन की, आपकी कुर्बानी की बरकत के वक्फ़े में भी हम यही बातें कर रहे थे। मेरे जहन में जो सवाल था, लेकिन अभी वक्फ़ा ख़त्म होने से कबल जो बात हो रही थी प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा से, तो मेरा सवाल बदल गया। जो जहन में था वो भी मैं करूँगा। अभी जो वक्फ़ा जैसे ही वापस हम आने लगे तो मैंने सवाल किया कि ये जो बाज़ औक़ात कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र ने कैसे इनकलाब बर्पा किया, तो 1400 साल गुजर गए। दुनिया ने, इनमें मकतब इस्लाम में शिया सुन्नी सब शामिल हैं और गैर मुस्लिम भी, इमाम हुसैन के नाम को ज़िंदा रखा है। किसी ने जलूस आए अज़ा में शिरकत की, रोड्स पर आए, बैनर उठाए, मातमदारी की, किसी ने महफिल बर्पा की, किसी ने सेमिनार किया, किसी ने मज़ामीन लिखे। तो ये सब इस वक्त इस दुनिया में, जब दुनिया ग्लोबल हो गई है, पर्पसफुल लगने लगा है। यानी लगने लगा है कि जो मसाई जलीला उम्मत मुस्लिमा ने 1400 साल से इमाम हुसैन के नाम को ज़िंदा रखने के लिए की थी, वो ज़ाया नहीं गई, रायगा नहीं गई। आज जहाँ भी हुर्रियत फ़िक्र की बात होती है और जुल्म के ख़िलाफ़ बात होती है, तो करबला ही हमें सामने एक इस्तिआरे के तौर पर नज़र आता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। मैं उसको एकेडमिक पैराई में ही बयान करूँगी। देखिए, मैं अभी जब आपके प्रोग्राम के लिए मैंने आना था, तो मैं इसके लिए पूरा पढ़ के आती हूँ, और जितने भी मैं हवाले यहाँ पे देती हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि बहुत सलीस, बहुत सादा और वेरीफाइड
جو مستند حوالے ہوں وہ ہم یہاں پہ اس پروگرام میں ڈسکس کریں، جو کہ ناظرین کی دلچسپی کا باعث بھی ہوں اور مثبت تبدیلی بھی لا سکیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ دیکھیں آج کل کا جو دور ہے نا، یہ اس میں بڑی جلدی آبسلیٹزم آ رہا ہے۔ جیسے آپ کا ایک موبائل کا ماڈل ہوتا ہے نا، اگلے ہفتے نیا ماڈل آ جاتا ہے، آپ کا ماڈل آبسلیٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے خیالات اور نظریات بھی بڑی جلدی تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس تبدیلی کا ادراک جو ہے یہ ایک پچھلی نسل سے زیادہ جو نوجوان نسل ہے یا ٹین ایجرز ہیں ان کو زیادہ ہے، اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی اس کا، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، اور اس کے بعد آنے والے ابھی جو ہمارے موجودہ چیئرمین ہیں، اس کا بھی کریڈٹ ان کو دینا چاہوں گی، ڈاکٹر مختار کو بھی، کہ انہوں نے تحقیق میں کوالٹی کو بیان کیا ہے۔ اس سے میں نے ایک چیز سیکھی، جب میں نے اپنی تحقیق شروع کی اور جب میں نے اپنے پیپرز پہ کام شروع کیا، تو اس میں پھر یہ ہوا کہ آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ان چیزوں کی تہ تک جانا پڑتا ہے کہ جس کے بعد آپ ایک نظریے کی، ایک فکر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں یا تعلیمی ادارے جو ہوتے ہیں وہ کسی فکر کو فروغ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور بالکل یہی چیز جب میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور آج کی دنیا کے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے دیکھتی ہوں، تو اس میں یہ قدر مشترک نظر آتی ہے کہ اس وقت دنیا میں بہت ساری جگہوں کے اوپر اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس فکر کو اپنانا ہے، کیونکہ جن چیزوں پہ تجربات ہو چکے ہیں ضروری نہیں کہ ان کو نئے سرے سے شروع کیا جائے، ان تجربات سے فائدہ ہو، اس لیے اس کے لیے ہمیں ایک براڈر لینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے کہ کہتے ہیں نا امپیکٹ فیکٹر، کہ اس کا معاشرے کے اوپر اثر نظر آنا چاہیے۔ آپ کی جو تحقیق ہے اس کا امپیکٹ فیکٹر ہونا چاہیے، اور امپیکٹ فیکٹر کیسے ہوگا؟ جب معاشرے میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ بالکل ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا اربعین کی، اور جو لوگوں کے اندر ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ ایک مخصوص طبقہ فکر سے ہٹ کے لوگ جو فلسفہ حسینی ہے اس پہ غور فکر کرنے کے بعد اس کی اپلیکیشنز پہ اور پالیسی میکنگ میں اس کو حصہ بنا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک جو تبدیلی ہے، اگر اس کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے۔ دیکھیے ایک وقت تھی میڈلن آلبرائٹ نے کہا تھا کہ سوشیولوجی کے کسی پیرائے میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ شاید مذہب کا کوئی وجود نہیں ہوگا کچھ عرصے تک، لیکن وہ ریوائیو ہوا ہے کہ نہیں، مذہب کا وجود موجود ہے، اور آپ کسی نہ کسی حوالے سے اقبال کا ایک مصرع یا شعر بیان کرنا چاہوں آپ کے تائید میں، کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بالکل ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی۔ بالکل ایسے ہی ہے مذہب اور جو حقیقت اسی طرح سے اسی طرح سے جب ہم واقع کربلا کا ذکر کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بے مثال قربانی کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو مجالس ہیں، یہ جتنی بھی اس سلسلے میں ہم یہ مل بیٹھ کے تذکرہ کرتے ہیں، دراصل وہ اس سبق کو دہرانے کا نام ہے، تاکہ ہم اس جذبے کو، اس سبق کو دہراتے رہیں۔ اگر دہرائی کی اہمیت نہ ہوتی تو ہم نماز میں بار بار وہی آیات نہ دہراتے۔ اس میں دہرائی کی بہت اہمیت ہے، تاکہ آپ نسل در نسل سینہ بر سینہ وہ جذبے اور وہ قدریں منتقل کر سکیں جو ہمارے معاشرے کی اساس ہیں، خاص طور پہ اسلام کی اساس ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، بہت ہے۔ محترمہ رضا بطول صاحبہ، معاشرے پر اثرات کی اور قدروں کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جو قدریں زندہ رہتی ہیں وہی معاشرے کو بدلتی ہیں۔ ایک اور قدر جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے، امام حسین علیہ السلام کا وہ بڑا مشہور قول کہ یزید نے مجھے ایک ایسے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں ایک طرف ذلت ہے اور دوسری طرف شہادت ہے، تو میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند مرتضیٰ، کبھی بھی ذلت کے راستے کو نہیں اپناؤں گا۔ تو یہ جس کو ہیہات من الذلہ کہا گیا کہ ہم ذلت سے دور ہیں، تو اسلامی معاشرہ ہمیشہ ذلت سے دور رہے گا، ایک اپ رائٹ، ایک رسپیکٹفل اور ایک عزت نفس والا معاشرہ رہے گا۔ آج فلسطینی وہی دکھا رہے ہیں۔ ہمیں کمال ہے، یہ بھی معجزہ ہے تاریخ کا، کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، چیتھڑے اڑ رہے ہیں انسانی جو لاشوں کے، اور پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، رستے سب ختم ہو گئے، اسکول کالج سب ختم ہو گئے، شفا خانے، ہسپتال سب تباہ ہو گئے، لیکن ہمیں کسی ایک بچے، کسی ایک خاتون، کسی ایک جوان کی زبان پر
یہ لفظ نظر نہیں آیا کہ ہمیں یہاں سے نکالو، ہم غزہ کو چھوڑتے ہیں، ہمیں کہیں لے چلو. اپنی زمین کے حق پر اور اپنی بات کے حق پر وہ قائم ہے، اور انہوں نے وہی ثابت کر دیا ہے کہ ذلت کا راستہ جو ہے وہ کبھی مظلوم اور کبھی مسلمان، کبھی حق پرست چھوڑتا نہیں ہے. بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے کہ جو ذلت ہے اس کو کبھی بھی ایک مسلمان، ایک مومن اس کو کبھی بھی چناؤ نہیں کرے گا، کیونکہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ توکل بر خدا ہوتا ہے. خدا پہ اس کا یقین، اطمینان اور جو ایک حقیقت میں عقیدہ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اب یہاں پر اگر ہم تاریخ کربلا کو دیکھیں نا، تو وہ جو امام حسین علیہ السلام کی یہ فکر ہے، یہ جوک در جوک ہم تک کیسے پہنچی، یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. میں نے ہمیشہ پچھلے پروگرامز میں بھی ذکر کرتی ہوں کہ تاریخ کربلا میں آنے والا وجود جو 72 کی صورت میں، وہ صرف شیعہ یا سنی یا کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا. پتہ یہ چلتا ہے، عظمت یہ ہے کہ اپنے گھر والے اگر تعریف کریں نا تو وہ اتنی قابل ستائش نہیں ہے. اگر کوئی باہر والا کہے کہ ہاں یہ بہت اچھا بولتا ہے یا ہاں یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے تو وہ قابل ستائش ہے. امام حسین علیہ السلام کی جو فکر تھی جو کربلا میں آئی، اس کی تعریف میں جو قدم اٹھے ہیں وہ دیکھنے کے کن کن کے تھے. جہاں اگر یہاں پہ میں جناب وہب قلبی کا ذکر کروں، جناب جون کا ذکر کروں تو بجا ہوگا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو نہیں پہچانا، امام حسین کی فکر کو پہچانا ہے. دیکھیں جناب جون اور جناب وہب قلبی، وہب قلبی کون ہے؟ اپنی دنیا کی آسائشوں میں کھویا ہوا بھی ایک وجود ہے. شادی کچھ دن پہلے ہوئی ہے، ہاں خوشیاں عروج پر ہیں، لیکن جب پیغام حسینی آتا ہے تو ایسی کیا لذت ہے پیغام حسینی میں کہ جس کو جناب وہب قلبی نے محسوس کیا. ہاں یہ جو لمحہ فکر ہے نا، یہ انسان خود کو دے کہ وہب قلبی نے فکر حسینی میں کس چیز، یہ نہیں کہا کہ نواسہ رسول آئے ہیں، حرمت رسول کی خاطر میں کربلا میں امام حسین کے لیے جا کر لڑوں، نہیں کہا حسین کی فکر جدا ہے. حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہاں باطل کے سامنے نہیں جھکے، میں اس لیے ان کی مدد کے لیے جاتا ہوں. اب جب وہ اٹھے ہیں تو دیکھیں ایک نا آپ کی جو فکر اچھی ہو نا، پازیٹیو جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس میں قوت جاذبیت ہوتی ہے. جو فکر حسینی ہے اس نے جذب کیا جناب وہب قلبی کی فکر کو، اور جناب وہب قلبی کی فکر کو جذب کیا ان کی والدہ اور ان کی زوجہ نے. یہ نسل در نسل آج ہم تک پہنچی ہے. آغا صاحب کی بات کہ غزہ میں لوگ فلسطین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. اور ایک چھوٹے سے بچے کا اگلے دن کلپ آیا ہوا تھا، اس سے پوچھا گیا بیٹا آپ کیسے ہو، تو اس نے ایک جملہ کہا الحمدللہ، شکر الحمدللہ. یہ جو کلمہ شکر الحمدللہ ہے، گھر تباہ ہو گیا ہے، ماں باپ موجود نہیں ہے، بچے کے ہاتھ میں خالی کوزہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے شکر اللہ. یہ جو یزید نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ تم نے تو سب تمہارے ساتھ ہاں کیا ہوا کربلا میں، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کیا جواب تھا کہ ہم نے تو ہر چیز خوبصورت ہی دیکھی، ہم نے تو اللہ کا جمال دیکھا ہے. تو یہ وہی فکر ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے کربلا کا. پروفیسر ڈاکٹر عقیلہ آصف صاحبہ، ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہم بات کر رہے ہیں اثرات کی، وہ جو آزادی کی تحریکیں ہیں بڑی لمبی لمبی 30 سالہ 40 سالہ 20 سالہ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈرز جو کھڑے رہے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ضرور کیا. گاندھی کی بات کریں تو گاندھی نے ذکر کیا، اور نیلسن منڈیلا جو کم و بیش 30 سال قید رہے انہوں نے ذکر کیا. اور اس کے علاوہ میں کس کا نام لوں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے بعض اوقات جو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیسے ذکر ہو رہا ہے، کیا فائدہ اس کا، تو یہ نیلسن منڈیلا سے پوچھیں، یہ ان آزادی کی تحریکوں کی قیادت کرنے والے رہنماؤں سے پوچھیں کہ کس طرح جب وہ قید و بند میں پڑے تھے اور بالکل تنہائی تھی اور کوئی سامنے راستہ نہیں تھا، تو امام حسین نے انہیں راستہ دیا کہ استقامت رکھو کامیابی تمہاری ہوگی. جی بالکل. دیکھیے اس میں جو سب سے مجھے ایک فکرہ میرے ذہن میں، اور میں نے قائد اعظم کا میں ذکر بھول گیا تھا کہ بات مکمل ہو، کہ قائد اعظم نے بھی حریت فکر، اور یہ بارہا ایسا تذکرہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام سے، تو بر صغیر کی آزادی ہو یا جنوبی افریقہ کی ہو، امام حسین کی فکر پیچھے نظر آ رہی ہے. بالکل. یہ شورۂ آفاق جتنی بھی شخصیات ہیں جنہوں نے آزادی کی تحریکوں میں ایک مثبت اور ایک لیڈر کا رول ادا کیا،
तकरीबन हर एक में आपको ये कदरें मुश्तरक खुद अल्लामा मिलेगी। इकबाल, खुद अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म ने, सर सैयद अहमद खान, जितने भी हमारे यहाँ तहरीक, इसी तरह से अभी भी कश्मीर में देख लें आप, हम जब फ़लस्तीन का जिक्र कर रहे हैं तो साथ ही मेरे जहन में कश्मीर का भी आता है। आप कश्मीर में देख लें, कश्मीर तो में वो भी कहते जो हैं ना आज़ादारी के जुलूस हैं, जी बिल्कुल, वो सिंबल बन गए हैं, सिंबल बन गए हैं। और जो वो कहते हैं ना, वो एक फ़िक्रा आ रहा है मेरे जहन में कि डटे रहो हुसैन के इनकार की तरह, बिल्कुल, यानी कुछ जब भी हो कभी जाए, ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। वाह। तो अब ये देखिए कि आप कितने खूबसूरत ये लफ्ज़ हैं, और ये वैसे ही तो नहीं बन गई चीज़ें, इनके पीछे एक फ़िक्र है। जो अदब तख्लीक होता है उसके पीछे एक पूरी फ़िक्र होती है, ये चंद लफ्ज़ नहीं होते महज, इसके पीछे एक पूरा एक नज़रिया होता है। इसी तरह से जैसे मैं एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगी कि जब हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कर रहे हैं, हम हमारी जो अभी पॉपुलेशन है उसका 50% ख़वातीन होती हैं। ये जो सानह करबला है, इसमें ख़वातीन के किरदार को इस्लामी माशरे के अंदर बहुत नुमायाँ और उजागर किया है। अगरचे हमें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो तिजारत में और बिज़नेस में है, उस लिहाज से भी उनका जिक्र मिलता है आपको बहुत सारे मग़रबी मुफ़क्किरीन की, जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी किताबों में भी। लेकिन जो ये जुर्रत इज़हार का है, या पॉलिटिकल साइड पे, या जो उनकी खिताबत है, जिसको आप बहुत सारे लोग शाम गरीबा कहते हैं, मैं शाम गरीबा नहीं कहती, मैं शाम ज़ैनब कहती हूँ। वो शाम ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा क्यों है? क्योंकि वो जहाँ मिशन, इस जो सानह करबला है, इसके मिशन के 2 हिस्से थे। एक चैप्टर का इख्तिताम अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के ऊपर है, तो अगले चैप्टर का आगाज़ हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के जद्दोजहद के ऊपर है कि किस जुर्रत के साथ उन्होंने उस वक्त के यजीद का मुकाबला किया। हदीस इश्क दो वाबस्त, करबला व दमिश्क, यके हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं दरअसल इस पे ज़ोर देना चाह रही हूँ कि देखिए कि हमें हर तरह की तंग दिली से, देखें जब अल्लाह ताला आपको एक चीज़, आप खौफ खुदा का जिक्र किया मेरी बहन ने, तो खौफ खुदा जो है ये बहुत बड़ी बात है। खौफ खुदा जब किसी दिल में आता है तो फिर दुनिया की किसी चीज़ से नहीं डरता, वो फिर जुर्रत इज़हार आ जाती है। लेकिन अगर वाकई आपके दिल में खौफ खुदा है, दूसरा कौल और फ़ेल में तज़ाद, जो आप कहें उसके मुताबिक करें, थोड़ा या ज़्यादा, ये आपकी पुख्तगी के ऊपर है, आपकी शख्सियत की पुख्तगी के ऊपर है। लेकिन कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, लफ़ाज़ी नहीं होनी चाहिए। जितना भी हो थोड़ा या ज़्यादा अमल ज़रूर होना चाहिए। जब हम माशरे में, जो हमारा आज का मौजू है, जब हम माशरे में हम उसमें तब्दीली देख सकते हैं, मुस्बत तब्दीली देख सकते हैं, तब हम इस तरह की फ़िक्र को, जो फ़िक्रे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ वाबस्ता है, इनके फ़लसफ़े के साथ वाबस्ता है, मैं भी श्योर आबदी साहब, हम उसको हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ वो इम्पैक्ट फैक्टर फिर आपको नज़र नहीं आएगा। ये बड़ी गहरी बात है और इसको समझने की ज़रूरत है। मोहतरमा रिज़ा बतूल साहिबा, हम जब बात करते हैं कुर्बानी हुसैन की, तो फौरी तौर पर तो जहन उन शहादतों ही की तरफ जाता है। अकबर की कुर्बानी है, हज़रत अली अकबर ऐसे जवान की शहादत है, अब्बास जैसे कड़ियल इंसान की, कड़ियल जवान की कुर्बानी है, हज़रत अली असगर ऐसे 6 माह के बच्चे की कुर्बानी है। लेकिन हम एक चीज़ बाज़ औक़ात भूल जाते हैं कि कुर्बानी अपने नफ्स की भी होती है, कुर्बानी अपनी अना की भी होती है, एक बड़े मकसद की खातिर, और कुर्बानी हर चीज़ की होती है। मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक और कद्र याद आ रही है कि सब शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन लश्कर यजीद से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर अब भी तुम राह निजात पर आ जाओ तो मैं तुम्हें ये सब खून माफ़ कर दूँगा, अकबर का, असगर का। अब देखिए भरा घराना कत्ल हो गया, 18 बनी हाशिम के जवान तहे तेग कर दिए गए, अंसार हुसैनी जिनमें असहाबे रसूलुल्लाह भी शामिल हैं, उनको मौत की नींद सुला दिया गया बड़े जुल्म के साथ। लेकिन इमाम हुसैन कह रहे हैं कि अगर अब भी इंसानियत की राह पे आ जाओ तो मैं ये सारे खून माफ़ कर दूँगा। ये मैं समझता हूँ कि वो बड़ी कुर्बानी है जिसकी हमेशा हमेशा इंसानियत को ज़रूरत है और रहेगी। अब्दी साहब, मैं यही जुमला जो मैंने चाहा कि आज के प्रोग्राम की जीनत रहे, हल मिन नासिर यंसुरना, वो जो मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दावत दी है, मैं पूछना चाहती हूँ दौर इंसानियत से भी और देखने वाले नाजरीन से भी
کہ دشمنوں کے درمیان میں یہ کلمہ حق بلند کرنے کی کیا ضرورت تھی امام کو؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ میں کہتی ہوں مولا میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اکثر یہ جملہ پڑھوں تو میں کہتی ہوں مولا جان میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، یہ کلمہ آپ نے کس کے لیے بلند کیا؟ جنہوں نے علی اصغر کو نہیں چھوڑا، ہاں وہ ننھا سا سر نہیں چھوڑا زمین کربلا پہ، کہ جب دفن تھا جناب علی اصغر کا لاشا تو اس کو بھی نیزوں کی انیت سے ڈھونڈا جا رہا تھا. ہاں تو مولا یہ کلمہ ہے کس کے لیے؟ یہ وہی عابدی صاحب کا جملہ کہ مولا آخری سانس تک چاہتے تھے کہ شاید کوئی ایسا وجود ہو جو رائے نجات پالے. یہ جو حال میں ناصر ینصرنا ہے نا، کاش اس پہ نوجوان نسل دوبارہ کہوں گی ایک دفعہ خود کو توجہ دے. یہ ہر دور کے لیے ہے. مولا نے یہ کلمہ حق امضائی مہر کے طور پہ پیش کیا ہے کہ یہ میری امضائی مہر ہے، میں نے یہ مہر اس لیے لگائی ہے کہ ابھی بھی مہلت دیتا ہوں. آغا صاحب کی بات، سب کی قربانیاں معاف کر دوں گا. کس لیے؟ کیونکہ ہدف حسینی اور تھا. وہ کہتے ہیں نا آج ہر ایک کی زبان پر نام حسین ہے، کسی کے سامنے نام حسین لے لو نا اس کا دل ویسے ہی غمگین ہو جاتا ہے. ایک فطرت، تو جو فطرتی انسانیت میں جو عشق کنڈیلا ہے نا رب نے، وہ نام عشق ہے اور حسین ابن علی ہے. اب یہ جو عشق کی بات کی جاتی ہے کہ جس پہ پورے 72 شہداء آئے. ہم ایک بریک لیں، یہ آپ کا جملہ انشاءاللہ اور یہ بات ہم مکمل کریں گے. بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک فکر حسینی کے معاشرے پر اثرات. بہت ہی اہم، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عادی صاحب آخری سیگمنٹ ہے، کچھ منٹس ہیں تو مہمانوں کی جانب. وقفے سے قبل بات ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی قدروں کی، اور ان میں سے جو ایک قدر کہ انسان کو ہر لمحہ قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن قربانی صرف جان کی نہیں، صرف مال کی نہیں، بلکہ انا کی بھی قربانی، اور مقصد کی خاطر ہر چیز قربان کر دینا. یہ رضا بطول صاحبہ سے میں نے سوال کیا تھا اور اب بتا رہی تھی کہ آخری وقت میں بھی امام حسین نے کہا کہ اگر ابھی بھی ہدایت پا جاؤ تو جو کچھ تم اب تک میرے ساتھ کر چکے ہو، میرے بیٹوں کو شہید کر دیا، میرے بھائیوں کو شہید کر دیا، میرے اصحاب کو جن میں اصحاب رسول بھی شامل ہیں ان کو شہید کر دیا، لیکن اگر اب بھی نجات پالو، اگر اب بھی صحیح راہ پہ، نجات کی راہ پہ آ جاؤ تو میں تمہیں سب کچھ معاف کر دوں گا. یہ قربانی بہت بڑی قربانی. آپ بات مکمل کر لیجیے. بہت شکریہ عابدی صاحب. میں بس یہ جملہ کہنا چاہوں گی کہ کربلا کے اس میدان میں امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے حق بلند کرنا کہ حل من ناصر ینصرنا، اس میں ایک چیز نظر آتی ہے. وہ آپ نے کہا نا کہ کربلا میں فقط بھوک اور پیاس کی قربانی نظر نہیں آئی، یہ جان کی قربانی نظر نہیں آئی. وہاب قلبی کی جانب اگر پلٹیں تو انہوں نے اپنی خوشیاں بھی قربان کی ہیں. آسان نہیں ہے کہ جیسے عبداللہ کا وہ واقعہ، لیکن کسی کا نام درج ہے نا، کہتے ہیں کہ توفیقی الہیہ بھی اس کو ملتی ہے کہ جس کو اللہ نے چنا ہو. یہ جو سلیکشن ہے نا، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. کاش خدا اس میں ہمیں لے آئے، اس دائرے میں ہمیں لے آئے. اس کو میں ایسے کہوں گا کہ ہم نے خود کو اس قابل بنانا، قابل بنانا، توفیق الہی شامل ہے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے وجود کی خباثتوں کو مٹا دیں. کہتے ہیں کہ کربلا ایسا گنبد ہے مولا حسین علیہ السلام کا کہ اس میں مولا یہ نہیں دیکھتے کہ کون آ رہا ہے، مولا یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں مودت کتنی ہے، محبت کتنی ہے. اور عابدی صاحب جب محبت ہوتی ہے نا کسی انسان سے تو فطرتی چیز ہے، جس سے عشق ہوگا آپ دل چاہتا ہے اس کی ہر چیز کو اپنائیں، ایسے اسی کا پہن، اس کی چاہت کے مطابق لباس پہنیں، اس کے مطابق اپنی فکر کو درست کریں، اس کو جو بات پسند ہے آپ دل چاہتا ہے وہی بات کریں. ایسے تو اگر دل میں عشق الہیہ ہو تو وجود انسان یقیناً کامیابی کی راہوں پر گامزن ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو امام حسین علیہ السلام کی یا خداوند متعال کی توفیق آپ کے شامل حال ہو تو ایک چیز پہ لمحہ فکر دیں، اپنے وجود کی تمام تر برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں. سب سے بڑی چیز ہمارے اندر پراؤڈ بہت ہے اور قوت سماعت ہم نے ختم کر دی ہے. کوئی نصیحت کر رہا ہے مجھے نہیں سننی ہے. نوجوان نسلوں میں خود کو بھی شامل کروں گی، نہیں سننا. کیوں؟ کیونکہ میں رائٹ ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے، کوئی اور کچھ نہ کہے. یہ جو سننا ہے نا، کاش ہمیں پروردگار اس کی توفیق دے. یہ جو سننا ہوتا ہے، جو آپ کی چیزیں سماعتوں سے ٹکراتی ہیں وہ آپ کے دل پہ اثر بھی کرتی ہیں. لیکن ہماری سب سے بڑی نسلوں کی ایک کمزوری یہ کہ ہم سننے کی اب تیار نہیں ہیں، حق میں نہیں ہیں. ہمیں اپنی بات کہنی ہے، ہمیں آزادی رائے حق چاہیے، لیکن ہم نے سننا نہیں ہے. حالانکہ یہ لسننگ کی جو وہ
कैपेबिलिटी या स्किल है जी, ये इतनी ही ज़रूरी बल्कि बोलने से ज़्यादा कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। बिल्कुल। अब वक्त हमारे पास सब कम रह गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जो पैगाम या जो गुफ्तगू का की समरी या गुफ्तगू की जान अगर पेश करना चाहें हमारे पार्टिसिपेंट्स तो प्रोफेसर डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा आप फरमाइए। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ये जो 4 स्किल्स है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये बेसिक स्किल्स हैं और इनमें ये हमें स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई भी जाती हैं और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके प्रोग्राम के हवाले से जो मेरे पास एक खूबसूरत बात है और जो आपके इस प्रोग्राम की ज़ीनत रहेगी और मैं समझती हूँ कि इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के वो लफ्ज़ हैं जो उन्होंने कहे, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने मुखातिब करके कहा जिस वक़्त मैदान करबला में कि मामले की जो सूरत हो गई है तुम देख रहे हो, दुनिया ने अपना रंग बदल दिया, मुंह फेर लिया, नेकी से खाली हो गई। अब आजकल के हालात भी देख लीजिए और फिर देखिए कि ये हमेशा रहने वाली बातें हैं। ज़रा देर बाकी है, हकीर सी ज़िंदगी रह गई है, होलाकी ने अहाता कर लिया है, अफसोस तुम नहीं देखते कि हक को पसे पुश डाल दिया गया है, बातिल पर एलानिया अमल किया जा रहा है। बड़ी मारूफ इक़्तिबास है जो आप पढ़ रही हैं। कोई नहीं जो उसका हाथ पकड़े, ये इशारा यजीद की तरफ है। वक्त आ गया है कि मोमिन हक की राह में बकाए इलाही की ख्वाहिश में शहादत की कि मोमिन हक बकाए ख्वाहिश करे और मैं शहादत की मौत चाहता हूँ। जालिमों के साथ जिंदा रहना खुद एक जुर्म है। ये जालिमों के साथ जिंदा रहना खुद एक जुर्म। ये वो कौल है कि जो तारीख इंसानी के माथे पर सब्त कर देना चाहिए। एक दो लफ्ज़ और हैं कि दुनिया का रंग बदल गया, वो दुनिया नेकी से महरूम हो गई, कोई नहीं जो जालिम को रोके। वक्त आ गया है कि मोमिन सच्चाई की राह में बेचैन होकर निकल पड़े, अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। ये वो लफ्ज़ हैं जो आज भी ज़मीर इंसानी को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। हमारे पास हमारे सारे इल्म, हमारी सारी सलाहियतों के साथ हमारे पास सिर्फ यही एक फ़ोरम है। मैं सच टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी एक बार फिर, इस सारी टीम का, इन सब लोगों का कि उन्होंने हमें ये फ़ोरम दिया ताकि हम ये पैगाम जो है, जो कि एक लाफानी पैगाम है, हमें इसको पहुँचाने की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन को वो लेके आए, जिसके हम पैरोकार हैं, उसमें इन अकाबर हस्तियों ने जो आम किरदार अदा किया है, उस किरदार को उनके जो फरमूदात हैं उनको ना सिर्फ हमें अपनाने की ज़रूरत है बल्कि उन पे अमल करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा, पर कुछ थोड़ा सा टाइम है कि जो कुछ अब आप देख रहे हैं और अभी जो जिक्र हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, दीन इस्लाम पर और ख़त्म मरतबत की तालीमात पर, रसूलुल्लाह की तालीमात पर सबसे बढ़ के इमाम हुसैन से ज़्यादा और कौन अमल कर सकता था? बिल्कुल ऐसा ही। और करबला एक मुकम्मल दर्सगाह है। बेशक। तो आपके ख़्याल में, आप माशाल्लाह तहकीक की फील्ड आपकी फील्ड है और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं आप, यूनिवर्सिटीज़ में इमाम हुसैन चेयर नहीं होनी चाहिए कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात और फिर उसके मुताबिक हमें आज क्या करना है वो बताए? क्योंकि जितना ज़ोरदार पैगाम और जितना असर आफरी पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, इफ़ेक्टिव, पुरतासीर, वो हमें और कहीं नज़र नहीं आता। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मग़रबी दुनिया आजकल अपने चार्टर्स में जिन चीज़ों को शामिल कर रही है वो इन्हीं हस्तियों के जो इनके कौल और फेल हैं उसी में से अखज़ करके कर रही है और अपनी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बना रही है। तो आपने बजा इरशाद फरमाया कि ये ज़रूर होना चाहिए और हमें अपनी नई नस्ल को रुशनास कराने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा और मौका क्या होगा कि हम अपने नौजवानों को ये बताएं। हमारी तो यूँ समझें कि अभी हम एक महदूद से या इसको कहें, हो सकता है खुदा ताला इसको लाजवाल बना दे, लेकिन ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये ज़ाया नहीं होती। अब तो साइंस भी साबित करती है कि जो हम मुंह से लफ्ज़ निकाल रहे हैं ये रहते हैं और हो सकता है हमारी निजात का बायस बन जाए कल कि हमारे पास जो हिम्मत, ताकत, सलाहियत थी, हमने हक़ के लिए सदाए हक़ बुलंद की और हमें अल्लाह ताला सच्चे इस्लाम के सच्चे पैरोकारों में शामिल करे और इन हस्तियों के सदक़े अल्लाह ताला हम सब के लिए ये निजात का बायस हो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसी चेयर्स होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
اور کالجز کے اندر اس کو کسی طبقے تک محدود نہ رکھیں. یہ مجالس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پازیٹیو لیں اور اس کو وسیع کرنا جی اس کو وسیع کرنا چاہیے. اس کو ایک محدود لینس کے ساتھ نہ دیکھیں بلکہ اس کو اس کے ساتھ دیکھیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو دہرانا ہے اور اس کے جو سنہرے باب اور ہیں. ویسے ہو بھی رہا ہے یہ جی جس ہو رہا طرح ہے. فکر حسینی پوری دنیا کے سامنے جی میں تو دیکھ رہا تھا کہ مغربی دنیا کی پارلیمنٹس میں وہ محترمہ رضا بطول صاحبہ مغربی دنیا میں پارلیمنٹس کے اندر وہ ممبران کہ جنہوں نے امام حسین کو ایک دفعہ پڑھ لیا یا وہ اربعین کی کہیں ٹی وی پہ واک دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ کہاں پہ کروڑوں لوگ یا میں تو پھر انہوں نے امام حسین کو اسٹڈی کر کے اپنی اپنی پارلیمنٹس میں تقاریر کی ہیں اور یہ میں نارتھ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک کی بات کر رہا ہوں. تو یہ فکر جو ہے یہ پھیل تو رہی ہے. فرمائیے گا. عابدی صاحب میں چونکہ وقت کم ہے 2 جملے امام حسین علیہ السلام کی. دعائے عرفہ کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ رب ذوالجلال جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو یہ جو کلمہ ہے نا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے دنیا کی ہر دولت کو پا لیا. تاریخ کربلا، اربعین امام حسین، یہ وہ اقتدار رکھنے والی اور وہ قدر و قیمت رکھنے والی چیز ہے اور وہ سفر عشق ہے کہ جس کی عظمت اتنی ہے. علامہ مجلسی اپنی کتاب میں جملہ کہتے ہیں کہ جو زائر حسین نجف سے کربلا پیادہ روی کرتا ہے وہ اس کے مثل ہے کہ جیسے اس نے عرش الہی پر رب سے کلام کیا ہو، رب سے گفتگو کی ہو. کتنی بڑی عظمت ہے. اور دوسرا جملہ جو میں بھی ہمیشہ جانتی ہیں، میں کہتی ہوں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اپنے نفس کو پہچانو تاکہ تمہیں خدا کی شناخت ہو سکے. یہ جو ہم خود ہی کو نہیں پہچانتے ہیں نا، اور ہماری وہ کہتے ہیں کہ ایک انگلی جب آپ دوسروں پہ اٹھاتے ہیں باقی 4 انگلیاں آپ پہ خود اٹھتی ہیں. یہ اٹھنے والی انگلیاں کاش ہمیں تفکر دیں کہ ہمیں اپنے نفس کو کس طرح سے پانا ہے. اور ہر وجود انسان کے اندر رب نے اپنی ایک صفت رکھی ہے. کاش ہم اس صفت پر کام کریں، کاش ہم اس ایک ایسی کوالٹی پہ کام کریں جو رب نے ہمیں بناتے ہوئے اور کہا کہ میں حسن الخالقین ہوں، بہترین خلق کرنے والا ہوں. اس خلقتی انسان کے اندر جو رب نے کوالٹی رکھی ہے نا، کاش ہم اس پہ کام کر سکیں. کاش ہمارا زیادہ تر وقت دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنی ذات پر ہو. تو ناظرین کی خدمت میں بھی یہ جملہ کہنا چاہوں گی، پوری سچ ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں کہ چہلم امام حسین کی خوبصورت گفتگو میں انہوں نے مجھے حصہ بنایا. اور خانم کی بڑی خوبصورت بات کی، یہ نکلے ہوئے لفظ انشاءاللہ کے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے صدقہ جاری ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک جملے کا میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اربعین کی واک ہے، یہ جو چلنا ہے مشی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دراصل اس معاشرت کا جو فکر حسین نے دیا اس کا عکس ہے کہ ایسا انسانی معاشرہ ہونا چاہیے. یہ میں نے جب وہ واک دیکھی ہیں اور ڈفرینٹ ٹی وی چینلز اور ڈفرینٹ افسروں کو دیکھا ہے، واک نہیں ہے بلکہ وہ ایک پورا ایک مکتب اور مکتب ہے، ایک درس ہے، پورا ایک لائف سٹائل بتایا ہے کہ اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے. واک ہو رہی ہے اور ساتھ رائٹ لیفٹ پر جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں لوگ آرام کرتے ہیں، بالکل ان کی خدمت کی جاتی ہے. کھانا پینا کا تو یہ ہے کہ اور خدمت بے لوس ہے، کوئی غرض نہیں ہے. یعنی پاؤں دھلا رہے ہیں، ہاتھ دھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، بچوں کو سنبھال رہے ہیں. جی ہمارے پاس خدا سلامت رکھے. بس چند منٹ. میں جب کربلا گئی، میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے سنا تھا عابدی صاحب کہ جو بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کی جو جہیز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کربلا جب آتی ہے، 20 صفر المظفر آتی ہے، اربعین حسینی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ان چیزوں کو ایز اے تبرک زائر کے لیے کھول کے رکھ دیا جاتا ہے. نیو مشینز، بستر، ماں نے جو چیزیں. ہاں جی. میں اس چیز کو کہتی تھی کیا ایسا ہوتا ہے. اچھا، ایک موقف تھا جہاں پر میں گئی اور بہت کم سفر رہ گیا تھا کربلا پہنچتے ہوئے، میرے پاؤں بہت زیادہ سوج گئے تھے. جب ہم لوگ ایک موقف میں گئے تو وہاں پر ایک خاتون تھی، اس نے میری چادر دیکھی تو وہ مٹی لگی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یہ میری عربی تھوڑی سی مجھے بھی آتی تھی، اس کو بھی اوبیسلی ان کی زبان ہے. اس نے مجھے کہا یہ چادر دیں، اور رونے لگ گئی وہ خاتون. اس نے کہا میری بیٹی کے جہیز کی یہ مشین ہے، میں چاہتی ہوں آپ کا لباس اس میں ایک دفعہ دھل جائے اور یہ متبرک ہو جائے. کیا بات، کیا عظمت ہے اس چیز کی کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں، آپ کے جس پانی سے آپ کے پاؤں دھوئے جاتے ہیں نا، وہ پانی اللہ اکبر، یہ عقیدت ہے اور کچھ نہیں. یہ آپ دیکھیے، ہاں، اس پانی کو آپ چہرے پہ ڈال رہے ہیں. محترمہ رضا بطول صاحبہ، کہ ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں وہ بہت بڑے مظالم کو جنم دیتی ہیں. ایک انا ہے انسان میں، وہ بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کہ
ہم چلے ہیں جو ابھی خانم نے بتایا نا کہ 80 کلومیٹر چلنا ہوتا ہے تو پاؤں اور ٹانگیں بہت دور جاتی ہیں. تو ایک بندہ ہے جو پاؤں دبا رہا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بندہ پاؤں دبا رہا ہے یہ بہت بڑا بیوروکریٹ ہے کوئی, اور یہ کسی ملک سے آیا ہے اور یہ کوئی 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کا بیوروکریٹ ہے یا کوئی آرمی کا افسر ہے, اور وہاں پہ آنا بالکل ختم ہے, اور وہ ایک ظاہر کے اور ایک مشی کرنے والے کے پاؤں دبا رہے ہیں. یہ اجازت چاہیں گے مہمانوں سے ہمیں ایک جملے کا ٹائم چونکہ بالکل ختم ہو گیا. وہ یہ ہے کہ ایک مدرسہ تھا جو مجھے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا, اس میں صرف ایک جو پہلے 2 سال اسٹوڈنٹ کو سکھایا جاتا تھا وہ جوتے سیدھے کرنا سکھایا جاتا. صحیح. بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانوں کا عابد صاحب جنہوں نے ہمیں وقت دیا, اور دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی خوبصورت گفتگو ہوئی اللہ پاک اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. ناظرین اجازت دیجیے, جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے. جی سبین بسم اللہ کیجیے. نبی کے نواسے حسین ابن حیدر, لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں, سوئے کربلا وہ 72 کو لے کر, رضائے خدا سر کٹانے چلے ہیں. نبی کے نواسے حسین ابن حیدر, لڑکپن کا وعدہ نبھانے چلے ہیں. وہ گھر سے نکل